سیدنا عزیر علیہ السلام اپنے سرسبز و شاداب باغ میں چند لمحے رکے، انگور اور انجیر سے ایک ٹوکری بھری، کچھ روٹیاں ساتھ لیں اور گدھے پر سوار ہوئے اور گھر کی راہ لی۔ راستے میں چلتے چلتے وہ کائنات کے وجود کے بارے میں سوچنے لگے۔ یہ سوچ لمحہ بلمحہ گہری ہوتی گئی۔ اس خیال اور سوچ میں چلتے چلتے وہ بہت دور نکل گئے، ایک ویران اور سنسان بستی میں جا پہنچے۔ وہاں انسانی ہڈیاں ادھر ادھر بکھری پڑی تھیں اور بوسیدہ جسم خاک میں مل رہے تھے۔ آپ یہاں ٹھہر گئے، کھانے کی ٹوکری پاس رکھ لی اور گدھے کو ذرا پرے باندھ دیا اور سستانے کے لیے ایک بوسیدہ دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ لیکن اچانک سوچ کا دھارا بدل گیا۔ ذہن میں خیال آیا کہ یہ گلے سڑے جسم، بوسیدہ ہڈیاں پھر سے کیسے زندہ ہوں گی۔ اس خیال اور سوچ میں نیند نے آ لیا اور اسی نیند میں 100 سال بیت گئے۔ بچے بوڑھے ہو گئے، فاصلے آبادیاں ویرانوں میں تبدیل ہو گئی۔ نہ جانے کتنی تبدیلیاں رونما ہوئی اور کتنے منظر بدل گئے، لیکن حضرت عزیر علیہ السلام ایک جگہ ہی پڑے سوتے رہے۔ یہ نیند موت کی نیند تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا کہ جو چیز لوگوں کو حیران کرتی ہے، جس نظریے کو وہ اس لیے تسلیم نہیں کرتے کہ عقل کی کسوٹی پر پورا نہیں اترتا، آج اسے لوگوں کے سامنے بیان کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے عزیر علیہ السلام کی ہڈیوں کو جمع کیا، جسم کو تندرست کیا اور اس میں روح لوٹا دی۔ وہ چوکو چوبند پہلے کی طرح صحت مند اور جوان اٹھ کھڑے ہوئے۔ گدھا تلاش کیا، سامان ادھر ادھر دیکھا، لیکن کچھ بھی نہیں تھا۔ ایک فرشتہ حاضر ہوا اور عرض کی، عزیر علیہ السلام، آپ یہاں 100 سال سوئے ہو۔ اتنی طویل مدت آپ اسی جگہ پڑے رہے، لیکن اس کے باوجود آپ کا کھانا تر و تازہ ہے، مشروب ویسے کا ویسا ہے، کھانے پینے کی چیزوں میں دیکھو کوئی تبدیلی نہیں آئی، لیکن گدھا مر چکا ہے، اس کی ہڈیاں بکھری پڑی ہیں، اس کے جسم کا ہر جوڑ الگ ہو گیا ہے۔ ان قریب تم دیکھو گے کہ اللہ کریم کیسے بوسیدہ ہڈیوں کو جوڑتا ہے اور کیسے ان میں زندگی کے اثار پیدا فرماتا ہے۔ یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کہ تم کو یقین آ جائے کہ دنیاوی زندگی کے بعد آخروی زندگی افسانہ نہیں، ایک حقیقت ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ گدھا زندہ ہو جاتا ہے اور آپ کے سامنے قیامت کی حقیقت کھل جاتی ہے۔ عزیر علیہ السلام اللہ رب العزت کی قدرت دیکھ کر پکار اٹھتے ہیں کہ میں جان گیا ہوں کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ آپ نے گدھے کی باگ تھامی اور چل دیے۔ چاہتے تھے کہ ایک لمحے میں گھر پہنچ جاؤں، لیکن راستے اجنبی محسوس ہوتے تھے۔ گھر کی محبت تھی کہ خود بخود قدم اٹھتے جاتے تھے۔ اچانک اپنی بستی میں جا نکلے۔ اگرچہ بہت کچھ تبدیل ہو چکا تھا، لیکن پھر بھی اپنی بستی تھی۔ ایک گھر کے صحن میں جا کر کھڑے ہوئے، ایک بوڑھی ماں نظر آئی۔ کمر کمان کی طرح دوہری ہو چکی تھی، کمزوری سے قدم اٹھ نہیں سکتے تھے۔ اللہ کی قدرت کے اتنی لمبی عمر میں بھی زندہ تھیں۔ ان کی آنکھوں سے دیکھنے کی طاقت ختم ہو چکی تھی۔ یہ عزیر علیہ السلام کی والدہ تھیں، جنہیں 100 سال قبل آپ علیہ السلام نے جوانی میں الوداع کیا تھا۔ آپ نہ پہچان سکے کہ یہ مقدس چہرہ ماں کا ہے، لیکن نہ جانے کیوں ادب سے آنکھیں خود بخود جھکی جاتی تھیں۔ آپ علیہ السلام نے بڑے احترام سے پوچھا، ماں جی، کیا یہ گھر عزیر کا ہے؟ بوڑھی اماں کی آواز آنسوؤں میں بھیگ گئی، مشکل سے اتنا کہہ سکی کہ ہاں، اور پھر طویل خاموشی چھا گئی۔ عزیر علیہ السلام نے سر اٹھا کر دیکھا تو بوڑھی اماں کی آنکھوں میں آنسو تھے، جو چہرے سے چپک کر نیچے گر رہے تھے۔ ہونٹوں میں تھر تھراہٹ تھی۔ اس نے پھر ہم کلامی کے انداز میں کہنا شروع کیا، عزیر علیہ السلام تو جا چکے ہیں، اب تو لوگ ان کا نام بھی بھول چکے ہیں۔ میں تو عزیر کا نام سننے کے لیے ترس گئی تھی۔ آج آپ نے میرا غم تازہ کر دیا ہے، لیکن بیٹا، نہ جانے کیوں مجھے پہلی بار محسوس ہوا ہے کہ کسی نے دل کی گہرائیوں سے عزیر کی طرح مجھے ماں کہہ کر پکارا ہے۔
عزیر نے بوڑھی ماں کے ہاتھ تھام لیے اور کہا، اماں میں عزیر ہوں، اللہ نے مجھ پر 100 سال موت طاری رکھی، پھر مجھے نیا وجود بخشا اور زندگی لوٹا دی۔ بوڑھی اماں بے قرار ہو گئیں اور اس نے زور دے کر کہا، نہیں، تم عزیر نہیں ہو سکتے۔ وہ صالحہ تھے، ہاتھ اٹھاتے تھے تو خالی نہیں لوٹتے تھے، اللہ سے جو مانگتے تھے مل جاتا تھا، جس مریض کی شفا کی درخواست کرتا تھا دعا قبول ہو جاتی تھی اور مریض تندرست ہو جاتا تھا۔ اگر تو عزیر ہے تو اللہ سے دعا کر کہ وہ مجھے کھوئی ہوئی توانائیاں لوٹا دے اور میری بصارت بھی لوٹا دے۔ عزیر علیہ امام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، بس ایک لمحے کی دیر میں بوڑھی ماں کا چہرہ گلاب کے پھول کی مانند کھل اٹھا۔ مدتوں بیتی بہار واپس آ گئی، ان کی نس نس میں نئی زندگی کا خون دوڑنے لگا اور آنکھوں میں کھوئی ہوئی روشنی واپس آ گئی۔ ماں عزیر سے لپٹ گئی، ان کے ہاتھ پاؤں چومنے لگی، جی بھر کر پیار کیا، پھر دوڑی دوڑی اپنی قوم کی طرف گئی جس میں عزیر علیہ السلام کے بیٹے اور پوتے تھے۔ ان میں آپ علیہ السلام کے ساتھی اور دوست بھی تھے جو بہت بوڑھے ہو چکے تھے۔ عزیر علیہ السلام کی والدہ مائدہ دور سے پکار اٹھیں، وہ عزیر جسے آپ 100 سال سے تلاش کر رہے تھے اب واپس آ گئے ہیں۔ وہ اسی طرح تندرست و توانا ہیں اور جوانی کی عمر میں ہیں۔ والدہ مائدہ کے پیچھے پیچھے عزیر بھی پہنچ گئے۔ ایک توانا اور مضبوط جسم کا مالک شخص ان کے سامنے تھا۔ سب نے پہچاننے سے انکار کر دیا، لیکن بوڑھی ماں کی بصارت اور جوانی ایسی دلیل تھی جسے جھٹلانا آسان نہیں تھا۔ 100 سال کا عرصہ کچھ کم عرصہ نہیں ہے۔ پھر عزیر علیہ السلام تو یہ دعویٰ بھی کر رہے تھے یہ ان کی دوسری زندگی ہے۔ مانے تو کیسے مانیں، یقین کریں تو کیسے کریں؟ جھوٹ جھوٹ کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، لیکن ایک شخص اشارہ کرتا ہے اور سب لوگ یکلخت خاموش ہو جاتے ہیں۔ یہ سیدنا عزیر کا بیٹا ہے جو اب بوڑھا ہو چکا ہے۔ وہ کہتا ہے، یوں ہی جھٹلا دینا مناسب نہیں ہے، ہمیں آزما لینا چاہیے، تحقیق کر لینی چاہیے۔ اے مسافر، میرے والد کے دائیں کندھے پر تل کا نشان تھا جو اسے دوسرے لوگوں سے امتیاز بخشتا تھا۔ ذرا کندھا دکھائیے۔ کندھے سے کپڑا ہٹایا گیا تو نشانی موجود تھی۔ دائیں کندھے پر تل بالکل نمایاں تھا، لیکن لوگ کہنے لگے یہ کوئی خاص نشانی نہیں ہے۔ تل کسی بھی شخص کے دائیں کندھے پر ہو سکتا ہے، کوئی ایسی نشانی ہو جس سے دل مطمئن ہو جائے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ تورات کے حفاظ میں ایک عزیر علیہ السلام کا نام بھی ہے۔ اگر تو واقعی عزیر علیہ السلام ہے تو پھر تورات پڑھ کر سنا۔ سیدنا عزیر علیہ نے تورات شریف کی تلاوت شروع کر دی، کوئی حرف ادھر ادھر نہ ہوا۔ آپ علیہ السلام بڑی روانی سے تورات کی تلاوت کرتے رہے۔ اس دلیل کو کون جھٹلا سکتا تھا؟ لوگ اللہ کے نبی سے لپٹ کر ملنے لگے اور سب نے ان کی تصدیق کر دی۔ سبحان اللہ۔